زندگی عطا فرمائی ہے، اور ہمیں تو علماء نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر خوشی ملے تب بھی حضور کا ذکر کرنا چاہیے، اور اگر کوئی آزمائش آئے تب بھی حضور ہی کو یاد کریں۔ اللہ پاک بچانے والا ہے، حضور کے صدقے میں بچاتا ہے۔ تو ہم سب نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ علی حمزہ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ 10 سال حضور کے گھر میں نوکری کی، لیکن وہ نوکری تنخواہ کے بغیر تھی۔ اس خدمت کا اجر یا معاوضہ کیا تھا کہ انہیں صبح شام حضور کے رخ انور کا دیدار نصیب ہوتا تھا، سبحان اللہ۔ اور ساری کائنات کی دولتیں ایک طرف اور رخ مصطفیٰ کا دیدار اس سب سے بڑی دولت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت انس بن مالک چھوٹے سے تھے، بچے تھے اسی بچے کی طرح، تو ان کی والدہ صاحبہ حضور کی خدمت میں لائیں، عرض کی حضور ہاتھ تنگ ہے، گھر میں اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ میں اس بچے کی پرورش کر سکوں، یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ اور حضور تو اس دنیا میں آئے ہی غریبوں اور یتیموں اور جن کے دل ٹوٹے ہوئے انہیں حضور اپنے دل سے لگانے کے لیے آئے ہیں، اور ہر مظلوم کو تسلی ہو گئی کہ حضور دنیا میں جلوہ گر ہو گئے۔ تو حضرت انس بن مالک ابھی بچے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور نے یہ فرمایا انس بیٹا آپ کا کام یہ ہے کہ جتنی تیری مائیں ہیں یہ سب مومنوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین، حضور کی بیویاں 11 ہیں۔ پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ، دوسری اسی طرح، اور تیسرے نمبر پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ یہ ایک حضور کی بیوی کنواری ہے، باقی جتنی حضور کی بیویاں ہیں وہ سب بیوہ تھی۔ حضور نے انہیں اپنے عقد میں لے کر پوری امت کی ماں کا درجہ عطا فرما دیا۔ جس طرح استاد کی بیوی شاگردوں کی ماں ہوتی ہے، وہ اسی شاگرد کی ماں ہوگی جو اس کے میاں کا شاگرد ہوگا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ قیامت تک کے آنے والے کلمہ پڑھنے والوں کی مائیں ہیں، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے امہات المومنین، مومنوں کی مائیں۔ تو آپ سرکار نے یہ ڈیوٹی لگائی حضرت انس بن مالک کی کہ جو ماں تجھے حکم دے، ان ساری ماؤں میں سے جو ماں تجھے حکم دے کہ مدینہ شریف کے بازار سے کوئی سودا لے کر آنا ہے، تو نے یہ ڈیوٹی دے دی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک ہر وقت تیار رہتے تھے کہ کوئی اماں جان مجھے پکاریں، حکم دیں اور میں ان کا سودا لے کر پیش کروں۔ اور آج کل کے بچوں کی طرح وہ بچے نہیں تھے جو ماں باپ کے دیے ہوئے پیسوں میں سے کنترا مار لیتے ہیں، سودا گھٹیا لے کر آتے ہیں یا بے ایمانی کرتے ہیں۔ ایسے بچوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کا فرض ہے بچوں کی تربیت کریں، انہیں سمجھائیں۔ اگر بچپن ہی میں وہ بے ایمان ہو گئے تو بڑے ہو کر کیا کریں گے؟ ابھی سے انہیں ایمان سکھائیں، ابھی سے انہیں سچ بولنا سکھائیں، ابھی سے انہیں اپنے بچوں کے ہاتھوں سے لنگر تقسیم کروایا کریں۔ گھر میں آپ کیلے لے کر آئے ہیں، سیب لے کر آئے ہیں، ہمارے بچوں کی کیا عادت ہے؟ جو ہر بچہ چاہے گا پورا شاپر میرے پاس آ جائے، باقی سارے روتے رہیں چیختے رہیں، اس بچے کو ترس نہیں آئے گا۔ آپ اسے پیار سے بلائیں، تھپڑ نہ ماریں، جھڑکے نہیں، بلکہ اسے اپنے پیار سے بلائیں، بیٹا تیرا حصہ بھی ہے، یہ کیلے اپنے بھائیوں میں بہنوں میں تقسیم کر۔ جب وہ بچہ بچپن ہی سے دینے والا بن جائے گا کبھی لینے والا نہیں بنے گا، اس کا ہاتھ کھلا ہو جائے گا، وہ لالچ سے بچ جائے گا، حضور کے صدقے میں اللہ اسے دیتا جائے گا، وہ لوگوں کو عطا کرتا جائے گا۔ تو یہ بچوں کی تربیت کریں۔ حضرت انس بن مالک بھی
جو سودا کوئی اما جان فرماتی وہ لا کر انہیں پیش کر دیتے. اور بچے تھے, کبھی کبھی سودے میں کمی بیشی ہو جاتی تھی. بھئی کہا کچھ تھا لے کر کچھ آ گئے, یا تھوڑا کہا تھا زیادہ لے کر آ گئے, زیادہ کہا تھا تھوڑا لے کر آ گئے. دکاندار بھی تو بادشاہی کرتے ہیں نا, بڑے بندوں کو سودا ٹھیک دیں گے کیونکہ پتہ ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے, سودے پر وہ نظر بھی رکھے ہوئے ہے, جھیڑا بھی کر لے گا, پیسے بھی چھڑوا لے گا. اب چھوٹا سا بچہ 10-12 سال کا گیا ہے, اب دکاندار کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایماندار ہے یا بے ایمان ہے. اگر وہ بچے کو بھی اسی طرح سودا دے رہا ہے کہ سودا اگر بچہ لے رہا ہے, بچہ تو کچھ نہیں کہے گا, وہ احتجاج نہیں کرے گا, وہ شکایت نہیں کرے گا, پر تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. رب کو سامنے رکھتے ہوئے بچے کو بھی اسی طرح کھرا اور پورا سودا دے, یہ ہے دکاندار کا ایمان. اور درمیان میں مجھے ایک اور حدیث پاک یاد آ گئی. حضور کی کچہری لگی ہوئی ہے, ایک شخص کھڑا ہوا, حضور میں درزی ہوں, کپڑے سیتا ہوں, میرے پیشے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرا پیشہ بہت اچھا ہے, اگر تو ایمانداری کے ساتھ لوگوں کے کپڑے سیتا رہے گا تو قیامت والے دن جنت کے دروازے پر حضرت ادریس تیرا انتظار کریں گے, تجھے جنت میں لے جائیں گے. ایک اور شخص کھڑا ہو گیا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں مستری ہوں, لوگوں کے مکانات بناتا ہوں, میرے پیشے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا اگر تو ایمانداری کے ساتھ اپنا رزق کماتا رہے, لوگوں کے مکانات بناتا رہے, تو قیامت والے دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کی سنت پر قربانیاں کرتے ہیں, یہ جنت کے دروازے پر تیرا انتظار کریں گے. تیسرا کھڑا ہو گیا, یہ تقریر شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں. سبحان اللہ. تیسرا شخص کھڑا ہو گیا, حضور میں بچوں کو پڑھاتا ہوں, مدرسے میں بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتا ہوں, میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا اگر تو دوسروں کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر ایمانداری کے ساتھ ان کی تربیت بھی کرے, ان کو تعلیم بھی دے, قیامت والے دن حضرت خضر علیہ السلام تیرا انتظار کریں گے اور تجھے جنت میں لے جائیں گے. اب آخر میں یہ سنیے, ایک تاجر کھڑا ہو گیا, دکاندار, حضور میں ایک جگہ سے جنس خرید کر دوسری جگہ پہنچاتا ہوں, تاجر ہوں, تجارت کرتا ہوں, میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ایمانداری کے ساتھ لوگوں کو سودا بیچتا ہے, صحیح بیچتا ہے, ایمانداری کے ساتھ دکانداری کرتا ہے, تو قیامت والے دن میں محمد تیرا انتظار کروں گا اور تجھے جنت میں لے جاؤں گا. اس لیے فرمایا کہ جو نیک تاجر ہے قیامت والے دن وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا. اللہ ہمارے دکانداروں کو یہ سمجھ عطا فرمائے, جو سودا جس کے پیسے لے رہے ہیں سودا بھی وہی کھرا دے, پیسے کھرے ہیں تو سودا بھی کھرا ہونا چاہیے, یہ نہ ہو کہ بے ایمانی کر لیں. اور ایسے بندے کی روزی کبھی بھی فراخ نہیں ہوگی جو مخلوق خدا سے بے ایمانی کرتا ہے, اور جو ایمانداری سے روزی کماتا ہے اس کی جیبیں ہمیشہ بھری کی بھری رہتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت انس بن مالک حضور کا سودا لے کر آتے تھے, اور کتنا عرصہ نوکری کی؟ 10 سال. اور آپ فرماتے ہیں کہ ان 10 سال کے عرصے میں نبی پاک علیہ السلام نے کبھی مجھے نہ جھڑکا نہ مجھے مارا, نہ جھڑکنا بھی نہیں, جھڑکا بھی نہیں سرکار نے, مارنا تو بعد کی بات, جھڑکا بھی نہیں ہے سرکار نے. جو سودا لے کر آئے پیار سے سمجھا دیتے تھے, بیٹا آئندہ ایسا نہ کرنا. تو حضرت انس بن مالک وہ ہیں جو حضور کی خدمت میں بچپن میں پیش کیے گئے, تو حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی, وہ دعا سنیے. نبی پاک علیہ السلام نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور حضور کی ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے. حضور کی دعا اللہ قبول فرما لیتا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ عرض کی اللہ کی بارگاہ میں, اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیما آتیتہ. اے میرے اللہ, میرے اس انس کے لیے مال میں بھی اضافہ فرما, اس کی اولاد میں اضافہ فرما,
اور جو کچھ تیری طرف سے اسے عطا ہوا ہے اس میں برکت بھی عطا فرما۔ اب سنیے حضور کی دعا کو پھر اللہ نے کیسے قبول فرمایا، دعا کیسے قبول ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مال و دولت میں اتنے امیر ہو گئے کہ کبھی کسی سے لینے کی نوبت نہ آئی، ہمیشہ لوگوں کو دینے والے بن گئے۔ اور آپ کی اولاد کے بارے میں حضور نے دعا فرمائی تو پتہ ہے آپ کو حضرت انس بن مالک کی بیٹے اور بیٹی کی تعداد 100 کے قریب ہے۔ 100 بیٹے اور بیٹیاں، کیونکہ مانگنے والا حضور ہو، دینے والا خدا ہو تو پھر کوئی کسر چھوڑی جاتی ہے۔ اور پھر آپ کی عمر میں اللہ نے اتنی برکتیں دی کہ سب سے زیادہ صحابہ کرام میں لمبی عمر حضرت انس بن مالک نے پائی۔ تو میں یہ دعا کا موضوع اس لیے چھیڑا ہے کہ اس بچے کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے، یا رب العالمین اس بچے کو لمبی زندگی عطا فرما، اور اس کی جو تکلیف ہے اس سے اس کو صحت یابی عطا فرما۔ اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، یہ الولد سر لابیہ، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ نکاح کیا کرو، نکاح کے نتیجے میں اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، وہ اولاد تمہارے لیے نیکیوں کا ذخیرہ ہے، اور تم چلے جاؤ گے قبروں میں چلے جاؤ گے، تمہاری نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ کیوں؟ نیک اولاد تمہارے لیے دعا کرتی رہے گی، اللہ نیک اولاد عطا فرمائے۔ اور یہ اولاد، یہ سلسلہ نیکی کا ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اچھا، جن کی اولاد نہیں ہوتی ہم انہیں بے احتیاطی سے گورا کہہ دیتے ہیں، یہ منحوس ہے جی، یہ عورت منحوس ہے، یہ بندہ منحوس ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، ایسا نہ کہا کریں۔ وہ رب کی تقسیم ہے، اللہ پاک چاہے تو جو کرم فرما دے۔ نبیوں میں اللہ پاک نے یہ چاروں سلسلے رکھے ہیں۔ ہمارے درمیان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے صرف بیٹے ہیں، وہ بیٹیوں کو ترس رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے صرف بیٹیاں دی ہیں، وہ بیٹوں کے لیے منتیں مان رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے ہیں، بیٹیاں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کی گود ہری نہیں ہوتی، ایک شادی کی دوسری کی، جب اللہ پاک کا حکم ہوگا تو بیٹا ہوگا، اولاد ہوگی۔ تو اللہ پاک نے یہ چاروں قسمیں اپنے نبیوں میں پہلے ظاہر فرمائی تاکہ لوگوں کو میری تقدیر پر ایمان ہو جائے، میری ذات پر توکل اور بھروسہ ہو جائے۔ سنیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایسے اللہ کے پیارے خلیل ہیں جنہیں اللہ نے صرف بیٹے عطا فرمائے، حضرت ابراہیم کی بیٹی نہیں تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، ان کے استاد بھی ہیں، ان کو اللہ نے صرف بیٹیاں عطا فرمائی، بیٹے عطا نہیں ہوئے۔ انہی کی بیٹی حضرت بی بی صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بنی، قرآن پاک میں وہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت حوا نبی پاک علیہ السلام کی باری، حضور کو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ میں ان کا نام لینا چاہتا ہوں، ان پاک اولاد کا، حضور کی پاک اولاد کا نام حصول برکت کے لیے اس لیے لینا چاہتا ہوں تاکہ اللہ پاک ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ حضرت بی بی زینب پاک حضور کی بڑی بیٹی، حضرت بی بی رقیہ پاک، نام یاد رکھ لو، حضرت بی بی رقیہ پاک دوسری بیٹی، حضرت بی بی ام کلثوم پاک تیسری بیٹی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا پاک چوتھی بیٹی۔ اب حضور کے بیٹوں کے نام سنیے۔ حضرت عبداللہ، حضور کے والد کا نام بھی عبداللہ، اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ، حضرت سیدنا قاسم، حضرت سیدنا ابراہیم۔ حضرت عبداللہ کے 2 لقب تھے، طیب اور طاہر، یہ ان کے 2 لقب تھے۔ یہ تینوں صاحبزادے نبی پاک علیہ السلام کے بچپن ہی میں وصال فرما گئے، صاحبزادیاں زندہ رہیں،
ایک صاحبزادی کا وصال سن 2 ہجری میں ہوا، ایک صاحبزادی کا وصال سن 8 ہجری میں ہوا، ایک صاحبزادی کا وصال سن 9 ہجری میں ہوا، اور حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال حضور کے وصال کے 6 مہینے کے بعد ہوا۔ سن رہے ہو؟ یہ حضور کی پاک اولاد کا نام حصول برکت کے لیے اس لیے لیا تاکہ حضور کی اولاد کا صدقہ اللہ ہمارے بچوں کی اور بچیوں کی خیر فرمائے، اور خاص طور پر اس بچے کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ ہم دعا کر رہے ہیں میلاد شریف پر، اور حضور کا میلاد شریف بھی پڑھ رہے ہیں۔ آئیے جو میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے وہ سنیے۔ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھا کریں، دینے والا وہ ہے، اور جب بھی نماز کا وقت آ جائے تو نماز ضروری چیز ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، دوبارہ دیکھیے، دائیں بائیں دیکھو نا اپنی چاروں طرف، اللہ نے دوبارہ بندے بھیج دیے یا نہیں بھیجے؟ تو جو مقدر میں ہوتا ہے وہ مل کر رہتا ہے۔ نماز بہت ضروری چیز ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب فلاں بندہ نمازی ہے، اس کے باوجود وہ گناہ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے نماز نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وہ یہ اعتراض کرتے ہوئے جلدی کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں نماز صرف پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ نماز اس طرح پڑھیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ لیکن ایک حضور کی بارگاہ میں ایک انصاری صحابی نوجوان تھے، ان کی شکایت آئی، یا رسول اللہ آپ کا فلاں انصاری صحابی ہے، نوجوان ہے، نمازیں بھی 5 آپ کے پیچھے پڑھتا ہے، لیکن فلاں برائی نہیں چھوڑ رہا۔ تو حضور علیہ السلام نے شکایت کرنے والوں کو ارشاد فرمایا، گھبراؤ نہیں، ایک دن اللہ کے کرم سے ایسا آئے گا یہ نماز اسے سیدھے راستے پر لے ہی آئے گی۔ وہی لوگ تھے جو شکایت کر رہے تھے، چند دنوں بعد آ کر عرض کرنے گے، یا رسول اللہ وہ انصاری صحابی جس کی شکایت کی تھی، اب اللہ کے فضل و کرم سے اس نے سارے وہ برے کام چھوڑ دیے ہیں، اب اس نے نیک کام شروع کر دیے۔ تو حضور نے فرمایا، تو میں نے کہا تھا نا کہ نماز تم اس کو ایک نہ ایک دن سیدھے راستے پر لے ہی آئے گی۔ تو میرا یہ پیغام تھا آپ تک پہنچانا کہ نماز بہت ضروری چیز ہے۔ ہمارے اوپر تو 5 نمازیں فرض ہیں، نبی پاک علیہ السلام تو 5 اور 6 8 حضور نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ 5 نمازیں یہ، چھٹی نماز تہجد، پھر نماز اوابین، پھر نماز اشراق، پھر نماز چاشت۔ یہ حضور ہر روز یہ نمازیں پڑھا کرتے تھے جو ہمارے لیے نفلی ہیں، اور حضور پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی، اور حضور کا پچھلی رات جاگنا اور اٹھ کر مصلی پر آ کر اللہ کی نماز ادا کرنا رب کو اتنا پسند آیا، قرآن کریم کی پوری سورہ مزمل اللہ پاک نے نازل فرما دی۔ یہ سورہ مزمل میں نماز تہجد کا تو واقعہ ہے نا سارا۔ پہلے رب کی طرف سے حکم ہوا، اے محبوب آپ نماز پڑھا کریں۔ حضور نے ساری رات نماز پڑھنا شروع کر دی، پیر مبارک سوج جاتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا، میرے محبوب ہم نے آپ کو اتنا تو نہیں کہا تھا کہ آپ آرام بھی نہ کریں، آرام کر لیا کریں، پھر نماز بھی پڑھ لیا کریں۔ حضور نے اب آرام کرنا شروع کر دیا، اب اللہ کی طرف سے پھر حکم آیا، میرے محبوب اب تھوڑا سا جو آرام کا وقت ہے اسے کم کر دے، نماز کے وقت کو زیادہ کر دے۔ تو اللہ کو اپنے محبوب سے گفتگو کرنا اتنا پسند ہے کہ سورہ مزمل اس بات پر گواہ ہے۔ اور پچھلی رات کا جاگنا ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے، کسی کو نصیب ہوتا ہے، اور آپ بھرے مجمع میں وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں پچھلی رات جگا دیا جاتا ہے، وہ جاگتے نہیں ہیں، رحمت کا فرشتہ پار مار کر انہیں جگاتا ہے، اٹھ اللہ کے بندے رب تیرے سجدے کا مشتاق ہے، تو اس کی بارگاہ میں سجدے پہ سجدہ کرتا جا اور رب سے نعمتیں مانگتا جا، رب نعمتیں لیتا جا۔ اب نماز کی تاکید کے بعد اب میلاد شریف کی طرف آئیے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا، قد جاءکم من اللہ
نورم و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے اور روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سارے خوش نصیب بیٹھے ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کا دیدار کیا ہوگا۔ میں ان آنکھوں کو سلام کرتا ہوں، ان خوش قسمت لوگوں کو دعا دیتا ہوں اللہ تمہاری زندگی دراز فرمائے، روزانہ قرآن کریم کا دیدار کرتے رہنا اور اپنی آنکھوں کے نور میں اضافہ کرتے رہنا۔ حضور کا یہ فرمان ہے جو بندہ روزانہ قرآن کریم کا فقط دیدار کرتا رہے اس کی آنکھوں کے نور میں اللہ اضافہ فرما دے گا، وہ مرتے دم تک بندہ اندھا نہیں ہو سکتا۔ جو روزانہ قرآن کریم کو دیکھتا رہے، زیارت کرتا رہے، لہٰذا مسجدوں سے نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں آیا کرو، یہاں قرآن کریم کو سرانے پر رکھ کر یا رہن پر رکھ کر دھیمی دھیمی آواز سے پڑھو گے نا، دھیمی آواز سے قرآن کریم کو پڑھنا تمہارا کام ہے۔ اللہ اس گھر میں اپنے آسمان سے نوری فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، جاؤ میرے بندے کی تلاوت سنتے رہو۔ جب تک آپ قرآن پاک پڑھتے رہیں گے وہ فرشتے ایسے باادب ہو کر تمہارا قرآن پاک سنتے رہیں گے۔ جب تم صدق اللہ العظیم پڑھ کر قرآن کریم کو بند کرو گے پھر انہیں چھٹی ملے گی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں گے۔ رب پوچھے گا، بھیجنے والا بھی خود ہے، پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کریں گے فلاں بندے کے گھر سے میرے مولا آ رہے ہیں جو تیرے کلام پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بھی بخش دیا، اس کے سارے گھر والوں کو بخش دیا اور اس کے گھر میں برکتوں کا نزول فرما دیا۔ تو قرآن کریم روشن کتاب اور یہ حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ حضور کا دل قرآن کریم کا محافظ ہے، اس لیے حضور کی برکت سے ہمارے 10-12 سال کے بچے کو بھی قرآن کریم حفظ ہو جاتا ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیے، میری تقریر اسی طرح کی سادہ لفظوں میں ہوتی ہے تاکہ عمل کا بھی شوق پیدا ہو جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی آمد ہے، حضور کی میلاد پاک کا معجزہ ہے، وہ سنیے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت باسعادت پر 7 معجزے ظاہر فرمائے۔ پہلا معجزہ کیا ہے؟ یہ میں اپنی اسی کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں، یہ آخری لمحات ہیں کتاب کے۔ پہلا معجزہ یہ رونما ہوا کہ حمل کے دوران ہر ماں مشقت اور تکلیف اٹھاتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام اپنی والدہ صاحبہ کے شکم اطہر میں حضور پیٹ میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ کو مشقت تو کیا کرنی تھی، مشقت تو ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی تھی۔ جب وہ پانی بھرنے کے لیے کنویں پر تشریف لے جاتی تھی، باقی عورتیں ڈول کھینچ کر پانی بھرا کرتی تھی، حضرت آمنہ کے قدموں میں خود پانی آ جاتا تھا۔ دوسرا معجزہ، ہر عورت بچہ جنتے وقت موت و حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے، لیکن حضور کی ولادت باسعادت کیسے ہوئی؟ آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت آمنہ سے فرمایا گیا یہ ایک برتن ہے جس میں دودھ سے سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا کوئی شربت تھا، بس آپ یہ پی لیں۔ آپ نے بسم اللہ کر کر اس کو پیا، ابھی وہ برتن نیچے رکھا ہے کہ حضور آپ کی گود میں تشریف لے، آپ کے پہلو میں۔ اور ہم اور ہمارے بچے، ہم اور آپ پیدا ہوئے، ہم ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں تو ننگے پیدا ہوتے ہیں، جسم پر کپڑا نہیں ہوتا، یہ ہے ہماری اوقات۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ عزتیں اور شانیں عطا فرمائی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے لال کو اپنے پہلو میں جب لیٹا ہوا دیکھا تو وہ سفید لباس میں ملبوس تھے اور سبز رنگ کی ریشمی
जन्नत की चादर पर आप सोए हुए थे, आराम फरमा रहे थे। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जतें हैं जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई। फिर हजरत आमना फरमाती हैं कि बच्चा, मासूम बच्चा खुद ब खुद हरकत नहीं कर सकता, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे हाथों से फिसलते हुए जमीन पर चले गए और जमीन पर जाकर अपना सर सजदे में रख दिया और अपनी छोटी सी जबान से अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। ये आप सरकार का मौजज़ा, दूसरा मौजज़ा। तीसरा मौजज़ा, हर बच्चा बाद में उसका खतना होता है। खतना ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये 10 काम फर्ज थे। अब मैं वो गिनने लगा हूं, जरा सुनिए। पानी के साथ मुंह से कुली करना, मिसवाक करना और मूछें कतरवाना और नाक में पानी डालना और नहाने के बाद कंघी के साथ अपने सर के बालों में मांग निकालना। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत में फर्ज थे और हमारे नबी पाक की शरीयत में ये सुन्नतें हैं। 5 चीजें मैं गिनवा चुका हूं और अब 5 दूसरी गिनवा रहा हूं। खतना नंबर 1, ज़ेरे नाफ बाल मूंडना, बगलों के बाल उखेड़ना या मूंडना, नाखून काटना और इस्तिंजा करना। 5 पहले और ये 5 10 हो गए। ये 10 काम हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की शरीयत में क्या थे? फर्ज थे और हमारे नबी पाक की शरीयत में ये सुन्नतें हैं। अल्लाह ताला इनकी पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। आज मैंने जामे मस्जिद मुइनिया में जुमा के खिताब में भी ये बात बताई थी कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन 10 सुन्नतों पर जो बंदा अमल करता है उसके जिस्म से बदबू नहीं आ सकती। काफिर के जिस्म से, मैंने खुद एक कुफार के साथ लाहौर जाने का इत्तेफाक हुआ। अंग्रेज आए हुए थे, उनसे इंग्लिश में गुफ्तगू करना शुरू की, लेकिन उनके जिस्म से बदबू आ रही थी। सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, उसके बदन से बदबू आती है। वाह हुजूर की सदका, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमतों का सदका है। हुजूर की उम्मत का मजदूर बेशक सुबह से शाम तक काम करे, सर से लेकर पैरों तक उसके पसीने की बू तो आएगी, उसके जिस्म से बदबू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कलमे ने उसे पाक साफ कर दिया। और हुजूर की इन 10 सुन्नतों ने उसके जिस्म से बदबू को निकाल दिया है और कलमा उसके जिस्म से खुशबू लेकर आ गया है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब विलादत हुई तो सरकार का खतना किया हुआ था, नाड़ा कटा हुआ था। ये भी मौजज़ा है। और इससे अगला मौजज़ा, हुजूर की विलादत से पहले शयातीन और जिन्नात ये आसमानों पर चले जाया करते थे। जिस तरह हमारे मजर भाई का ये दरवाजा है ना, इसी तरह अल्लाह ताला ने आसमानों के भी दरवाजे बनाए हैं और बगैर इजाजत के वहां कोई नहीं जा सकता। लेकिन सरकार की विलादत से पहले इनका आसमानों में तो दाखिला बंद था। ये पहले आसमान पर जाकर कान लगा के खड़े हो जाते थे और फरिश्तों के दरमियान होने वाली बातों को सुनकर जमीन पर आते और यहाँ पर जादूगरों को वो आकर बातें बता दिया करते थे कि फलां बंदे के बारे में फरिश्ते ये गुफ्तगू कर रहे हैं। और वो जादूगर लोगों से पैसे बटोर कर उनका ईमान भी तबाह करता था और लोगों को गुमराह कर देता था और वो अल्लाह की तरफ से लोग मुंह मोड़कर उस बंदे की तरफ झुकना शुरू हो जाते थे। लेकिन जब सरकार की विलादत बासआदत हुई तो हुक्म हुआ कि शयातीन और जिन्नात का दाखिला आसमानों पर बंद है और अगर अब भी कोई जिन या शैतान आसमान पर जाने की कोशिश करे तो अंधेरी रातों में आपने सितारों को टूटता हुआ देखा होगा। देखते हो या नहीं देखते?
وہ اصل میں آگ کا شعلہ ہوتا ہے جو اس شیطان کو فرشتے مارتے ہیں سزا کے طور پر کہ حضور کی ولادت کے بعد تمہارا داخلہ یہاں بند ہو چکا ہے، اب آئندہ دوبارہ آئے تو آگ سے جلا دیے جاؤ۔ اس سے اگلا معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ حضرت حلیمہ کا ایک دودھ جاری تھا، دوسرا دودھ خشک تھا۔ No text found at that location. اپنے لب مبارک لگائے، اس سے بھی دودھ جاری ہو گیا۔ اور آخری ساتواں معجزہ یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹوں کے ساتھ کعبہ شریف کی دیوار گری ہوئی کو تعمیر کر رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے کعبہ شریف کی دیواریں شمال جنوب مشرق مغرب چاروں طرف جھکی اور پھر مقام ابراہیم کی طرف سجدہ ریز ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ کعبہ شریف اپنی دیواروں پر اسی طرح قائم و دائم ہو گیا، کھڑا ہو گیا، اور حضرت عبد المطلب اپنے کانوں سے سن رہے ہیں کہ کعبہ شریف کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مبارکباد دے رہی ہے، اے کعبہ کی اینٹوں تمہیں مبارک ہو، ہمیں پاک کرنے والا محمد مصطفیٰ تشریف لے آیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ذکر مصطفیٰ زندہ باد۔ حضرت عبد المطلب نے جب دیکھا کہ کعبہ شریف سجدے میں چلا گیا ہے اور دوبارہ اینٹیں گارے کے ساتھ دوبارہ اسی طرح تعمیر ہو گئی ہیں، تو سوچا کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا ہے۔ ایک خاتون دوڑتی ہوئی آئی، یا حضرت عبد المطلب آپ کو مبارک ہو، آپ کے مرحوم بیٹے سیدنا عبداللہ کے گھر اللہ نے آپ کا پوتا عطا فرمایا ہے۔ گو وہ یتیم پیدا ہوا ہے، لیکن وہ یتیم نہیں ہے، وہ تو در یتیم بن کر آیا ہے۔ وہ صرف یتیم نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کے یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عبد المطلب دوڑے دوڑے آئے، جب حضرت آمنہ کے گھر کے قریب پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے نور کی برسات ہو رہی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے گروہوں کی شکل میں اتر رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین 1,00,000 فرشتہ لے کر زمین پر آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں جھنڈے ہیں، ایک جھنڈا انہوں نے کعبہ شریف کی چھت پر لگا دیا، وہ نور کا جھنڈا، سفید رنگ کا جھنڈا، ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مشرق کے جانور، جنگلوں کے جانور مغرب کی طرف چل رہے ہیں، مغرب کے جانور مشرق کی طرف آ رہے ہیں۔ جب دونوں طرفوں کے جانور آپس میں مل رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ دنیا میں امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں۔ وہ جانور ہو کر حضور کے ہم انسان زیادہ حقدار ہیں کہ حضور کے میلاد پر دوستوں کو اکٹھا کر کے، رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے انہیں مبارکباد دے بھی صحیح، ان سے مبارکباد لے بھی صحیح، اور انہیں اپنی ہمت کے مطابق لنگر بھی پکا کر کھلائیں۔ یہ ہے میلاد پاک۔ اور آخر میں سنیے، حضرت صدیق اکبر پہلے خلیفہ، حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ، حضرت عثمان غنی حضور کے تیسرے خلیفہ، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضور کے چوتھے خلیفہ۔ ان چاروں یاروں کی بات سنیے، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جس نے حضور کے درہم پر 1 روپیہ خرچ کیا میں اسے جنت میں ساتھ لے جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا جس نے حضور کے میلاد کی عزت کی اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جس نے حضور کے میلاد شریف پر خوشی کا اظہار کیا وہ یوں سمجھو اس نے بدر و حنین میں مجاہدین کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا۔ اور حضرت مولا علی کی باری آئی، آپ نے ارشاد فرمایا جو حضور کے میلاد کی عزت کرتا ہے وہ دنیا سے ایمان سلامت لے کر جائے گا، بے ایمان ہو کر نہیں مرے گا۔ میلاد کی برکتوں سے زبان پر کلمہ شریف جاری ہوگا اور اس کی روح نکل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالی مظہر صاحب کو بچے جتنے بھی ہیں سلامت رکھے۔ یہ ہمارے پاس اکثر جامع مسجد معینیہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو جیسے ہی انہوں نے یہ
حکم دیا میں حاضر ہو گیا. آج بچے کے لیے جمعہ میں بھی دعا کی ہے. جب بچہ نشتر ہسپتال میں داخل تھا تب بھی اللہ کی بارگاہ میں یوں جولی پھیلا کر اس کی زندگی کی بھیک مانگتے رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا ہے جس کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ نے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیا. اللہ پاک کو مرادیں پوری فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. پچھلے سال ہم نے 3 بچیاں ایک بندے کی ہیں, اس کا بیٹا نہیں تھا. میلاد شریف کا جلوس ہم وہاں لے کر گئے, اس نے منت مانی, ہم نے دعا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. اس سال گئے ہیں تو وہ بچہ گود میں بٹھا کر درود و سلام پڑھ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.